دیکھیں فرائیڈ نے تو آ کر پچھلی صدی کے اندر یہ بات کی نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. اسلام 8 سے 1400 سال پہلے آلموسٹ قرآن حکیم میں ہمیں بتا رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا جذبہ ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہیں دنیا میں جو لذت کی چیزیں ہیں اٹریکٹ فل، ان میں پہلے نمبر کے اوپر عورتیں، اس کے بعد پھر سونا چاندی کا ذکر آیا، اچھی سواریوں کا ذکر آیا، لیکن پہلے نمبر کے اوپر عورتیں. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتوں کو اٹریکٹو بنایا تو سیکس ڈسپلن بھی پھر اسی اعتبار سے دیا ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مردوں کو حکم دیا پہلے کہ اے نبی مؤمن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. پھر اگلی آیت میں حکم دیا مؤمنہ عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. یعنی نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ حفاظت ہے آپ کی عصمت کی اور عزت کی، کیونکہ یہ سارا فتنہ آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ بھی آنکھ کے اوپر ہوتا ہے. جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے، مار پڑتی ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، تو اسی آنکھ سے آنسو روا ہوتے ہیں جہاں سے یہ ساری گیم سٹارٹ ہوئی ہوتی ہے، خواہ وہ سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا دولت کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، وہ بھی آنکھ سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس لیے آنکھ کی حفاظت کا حکم ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورتوں سے میل جول کرنے سے بچو. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ دیور اور جیٹھ کا جو معاملہ ہے، یعنی وہ تو ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پردہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی وہاں تو اجنبی ہونا ایک آسان معاملہ ہو جاتا ہے. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے. پھر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے کہ نامحرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس کا جو عذاب ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ کسی شخص کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. اس کی جو تکلیف ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تکلیف کم ہے، اس سے بڑا عذاب ہونے والا ہے کسی ایسے شخص کو جو نامحرم کو ہاتھ لگاتا ہے. آگے والے معاملات تو آپ چھوڑ دیں. صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، حالانکہ آپ امت کے باپ کی جگہ تھے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے روحانی باپ ہیں، لیکن پھر بھی نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. عورتوں کے لیے کپڑا رکھا جاتا تھا، نبی علیہ السلام پکڑتے تھے، دوسری طرف سے عورتیں پکڑ لیتی تھی اور بیعت والا معاملہ ہوتا تھا. ایک ظاہر قبائلی سسٹم تھا، اس میں ہاتھ دے کر بیعت لی جاتی تھی. ویسے تو زبانی بھی بیعت ہو جاتی ہے، تو عورتوں کے لیے کپڑے کے ذریعے بیعت کروائی جاتی تھی. نبی علیہ السلام ٹچ نہیں کرتے تھے. یہ تو فراڈ مچایا ہوا ہے پیروں فقیروں نے، جو عورتوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بلکہ گلے بھی ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور نام یہ جو ہے وہ اسلام کا بدنام کر رہے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تصوف کے لوگوں نے، اور یہ تصوف والے آپ کو کرسچنز میں بھی نظر آئیں گے، جوز میں بھی، بدھسٹ میں بھی نظر آئیں گے، ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گے. یہ مسٹیسزم ایک الگ سے ریلیجن ہے، اور اسلام کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے اسلام کے کھاتے میں ڈال جاتی ہے.